بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 7 ستمبر 2021 بروز منگر۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات اور واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا۔ اگر کسی نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ تو چلے شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ سفیر پاکستان لیفٹیننٹ جنرل لیٹر بلال اکبر نے سعودی سیکرٹری خارجہ ڈاکٹر عبد الرحمن الرسی سے پیر کو دفتر خارجہ ریاض میں ملاقات کی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور کا جائزہ لیا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان نے سعودی عرب پر حوثیوں کے ڈرون اور بیلسٹک میزائل حملوں کی کوششوں کے ساتھ مذمت کی تھی۔ پاکستان نے ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حوثیوں کے حملے کی آخری کوشش پر بھی برہمی کا اظہار کیا تھا۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے ماہ رواں کے شروع میں بیان جاری کر کے کہا تھا کہ پاکستان حوثیوں کے حملوں کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی تصور کرتا ہے۔ پاکستان کا خیال ہے کہ اس قسم کے حملے سعودی عرب ہی نہیں پورے خطے کی سلامتی اور امن کے لیے خطرہ ہے۔ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں ملکان روڈ پر گاڑی الٹنے سے 5 افراد زخمی ہوئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ہلال احمر کی ٹیموں نے حادثہ کی اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پہنچ کر پوری امدادی کارروائی کی ہے۔ ہلال احمر کا کہنا ہے کہ 3 امدادی ٹیمیں جائے وقوع بھیجی گئی تھیں۔ ترجمان عبدالعزیز بدومان نے بتایا کہ پہلی ٹیم نے پہنچتے ہی جائے وقوع کا جائزہ لیا جس سے پتہ چلا کہ 5 افراد زخمی ہیں۔ انہیں پوری طور پر طبی امداد مہیا کر کے مکہ مکرمہ کے النور اسپیشلسٹ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کویتی کابینہ نے فلپائن، انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا سے آنے والے ویکسین لگوانے والے گھریلو عملے کو ہوٹل قرنطینہ کی پابندی سے مستثنیٰ کیا ہے۔ گھریلو ملازمین اور دیگر کارکن ہوٹل قرنطینہ کے بغیر اپنے قبیل کے یہاں براہ راست آ سکیں گے۔ کویتی جریدہ الانباء نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ کابینہ نے گھریلو عملے کو ہوٹل قرنطینہ کی پابندی سے مشروط استثناء دیا گیا ہے۔ گھریلو عملے کے لیے پابندی یہ ہے کہ وہ کویت میں رجسٹرڈ ویکسینوں میں سے کسی ایک ویکسین کی خوراک لے چکے ہو اور کویت ایپ منع پر ویکسین سرٹیفکیٹ ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہو۔ کویتی کابینہ نے ایک پابندی یہ بھی لگائی کہ گھریلو عملے کو PCR ٹیسٹ کویت پہنچنے سے 72 گھنٹے قبل کرانا ہوگا۔ گھریلو آئسولیشن کے ہفتے کے پہلے 3 روز کے دوران 1 اور ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ آئسولیشن ٹیسٹ کا رزلٹ منفی آنے پر ختم ہوگا۔ سعودی عرب میں جدہ میونسپلٹی نے تہلیہ مدینہ روڈ انڈر پاس کا 90% کام مکمل کر لیا ہے۔ اس منصوبے پر 24 کروڑ 3,93,735 ریال لاگت آ رہی ہے۔ یہ انڈر پاس مدینہ روڈ اور امیر محمد بن عبدالعزیز روڈ تہلیہ کے چوراہے پر بنایا جا رہا ہے۔ انڈر پاس 650 میٹر لمبا اور 2 رویہ ہوگا۔ اس کی بدولت مدینہ روڈ کا ٹریفک رواں دواں ہو جائے گا جبکہ امیر محمد بن عبدالعزیز روڈ تہلیہ سے آنے جانے والے سگنل بھی فری ہو جائیں گے۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ منگل کو جیزان، عسیر اور باہ کے بالائی مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے حد نظر محدود ہو جائے گی۔ خراب موسم کا سلسلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ریجنوں کے بالائی مقامات تک پھیل جائے گا۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں امکان ظاہر کیا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ریجنوں کے ساحلی مقامات پر رات بھر اور صبح سویرے رطوبت بڑھی ہوئی ہوگی جبکہ مملکت کے وسطی علاقوں میں تیز گرد آلود ہوائیں چلے گی۔ مملکت بھر میں منگل کو سب سے زیادہ درجہ حرارت 45 سینٹی گریڈ حبر الباطن اور سب سے کم درجہ حرارت 14 سینٹی گریڈ السوداء میں رہے گا۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔